बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज है 12 अगस्त, सन है 2020। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगले हफ्ते क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आज की जो खबरें हैं, जिन खबरों के ऊपर मैं आपसे तमाम तर खबरों की तफसीलात डिस्कस करूँगा, उन खबरों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, बड़े खबरों की तफसीलात क्या हैं और क्या बड़ा होने वाला है, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज की सबसे पहले और बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बिल गेट्स से रब्ता, कोरोना सूरत हाल और इस्तेदादे पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू हुई है। खबर की तफसीलात क्या है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने मौसर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बिल गेट्स को फ़ोन करके रब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं को कोरोना सूरत हाल और इस्तेदादे पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को मौसर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरवक्त और दूर अंदेश इक़दाम से कोरोना के असरात कम करने में मदद मिली। बरवक्त और मुताद इक़दाम से मईशत पर कोरोना के मनफी असरात कम हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी वबा से काबू पाने के लिए मौसर रही। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम ने सेहत मईशत के शोबों को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस्तेदादे पोलियो को ख़त्म करने के अज़म का इयादा करते हुए कहा है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चंद रोज़ कबल दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए न सिर्फ पाकिस्तान की कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ कामयाबी को तस्लीम किया, बल्कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का मुआवजा यूरोप के साथ भी किया। बिल गेट्स ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना की वबा से निपटने के लिए कड़ी मेहनत की। सख्त इक़दाम के बायस पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बड़े पैमाने पर कमी आई। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का मुआवजा यूरोप से करते हुए कहा कि कराची में एक वक्त में कोरोना की केसेस की खतरनाक हद पर थी, लेकिन अब सूरत हाल यूरोप जैसी है। आज की दूसरी बड़ी खबर जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से ही रिलेटेड है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब ने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि जश्न आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हदायत। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ हो सकता है 14 अगस्त के ऊपर तमाम तर चीज़ें की जाए, लेकिन SOPs का ख़ास तौर पर आप SOPs के ज़रिए तमाम तर इक़दाम करने होंगे और इस दिन को SOPs के ज़रिए और अपने महफूज इक़दाम आप करके इस डे को शायाने शान तरीके के साथ मनाएं। आज की दूसरी बड़ी खबर जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रिलेटेड है। कल एक पेशी हुई थी, उस पेशी के बाद क्या हुआ है वो भी अब आपके सामने में ला कर रखूँगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब में पेश हो चुके हैं जी। लाहौर वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मिनिस्टर साहब ब्यूरो के नैब ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ पर वो बिल्कुल उनके साथ जिस तरह मरियम नवाज शरीफ के साथ कोई काफ़िला था, इस तरह का कोई बड़ा काफ़िला उनके साथ मौजूद नहीं था। उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर गाड़ियाँ होती हैं और जो उनके पास प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, वो उनके पास मौजूद था और उनके साथ ही वो नैब में पेश हुए। तो इनके ऊपर जो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, इनके ऊपर जाली शराब बेचने का लाइसेंस जारी करने का इनके ऊपर केस खुला है और इस केस के सिलसिले में वो जवाबात देने आए थे। खुद अकेले आए थे, ना कि कोई पत्ता टूटा, ना किसी किस्म का इंतशार हुआ। और जिस तरह उस्मान बुज़दार ने कहा था कि हम कानून की पासदारी करने वाले हैं, तो उन्होंने कानून की पासदारी करते हुए इस चीज़ का सबूत दिया कि वो बगैर कारकुनान के
نیب دفتر میں آ سکتے ہیں اور کسی طریقے کی ہنگامہ رائی کی ضرورت نہیں تھی. تو نیب میں پیش ہو چکے ہیں, جواب بھی داخل کروا چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نیب کیا کرتی ہے, یہ کیس کدھر جاتا ہے اور تمام تر سچویشن کیا ہوتی ہے. آج کی تیسری بڑی خبر, نیب کا مریم کے خلاف مقدمے کا فیصلہ. نیب کا مریم نواز کے خلاف مقدمے کا فیصلہ, نیب کا ہنگامی اجلاس طلب. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے نیب میں آفس میں پیشی نے ٹھوکر نیاز بیگ چوک کو میدان جنگ بنا دیا. نیب آفس کے باہر بیریئر کو ہٹائے جانے پر لیگی کارکنان اور پولیس میں تصادم ہو گیا. ہوائی فائرنگ بھی ہوئی اور آنسی شیلنگ بھی کی گئی, جبکہ کارکنان کی جانب سے بھی خوب پتھراؤ کیا گیا. پولیس نے مریم نواز کے جانے کے بعد 50 کارکنان کو حراست میں لے لیا. نیب نے نون لیگی رہنما مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا. مقدمہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر درج کیا جائے گا. نیب دفتر کے باہر ہنگامہ رائی کے بعد نیب کا ہنگامی اجلاس جو تھا وہ طلب کر لیا گیا. اجلاس میں مریم نواز کی دوبارہ طلبی پر غور کیا جائے گا. ذرائع نیب کا کہنا ہے مریم نواز کو آئندہ ہفتے دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری ہوگا. اگلے ہفتے یعنی کہ اگلے ہفتے مریم نواز کو آئندہ دوبارہ طلبی کا نوٹس جاری ہوگا. نیب نے جو پریس ریلیز کی وہ اس کی جو تمام تر ڈیٹیل ہیں وہ یہ ہیں. پریس ریلیز 11 اگست, کیونکہ یہ پریس ریلیز کل ریلیز ہوئی تھی اور یہ تمام تر چیزیں کیونکہ کل ہو رہی تھی اس وجہ سے یہ پریس ریلیز کل ریلیز ہوئی ہے. تو جو نیب ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. 11 اگست 2020 کو امیر صاحب بیورو نیب لاہور میں آج مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کر لیا گیا. تاہم ان کی جانب سے نیب لاہور میں پیش ہو کا جواب دینے کے بجائے مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ذریعے منظم انداز میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھراؤ اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک آئینی اور قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ روا رکھا گیا ہے, جس میں نیب پر عمارت پر پتھراؤ کرتے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے علاوہ نیب کے عملے کو بھی زخمی کیا گیا. ان حالات میں نیب کی جانب سے مریم نواز کو پیشی کو فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے پرزور مذمت کی جاتی ہے. مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور دیگر شرح پسند عناصر کی جانب سے منظم انداز میں قانونی کارروائی میں مداخلت کی گئی. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی منظوری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کارکنان کی غیر قانونی اقدام اور کار سرکار میں مداخلت کے FIR درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیب کی جانب سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ نیب ایک قومی ادارہ ہے جس کی تمام تر وابستگیاں ملک اور قوم کے ساتھ ہیں. نیب کا کسی سیاسی جماعت اور گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ نیب کے تمام تر اقدامات آئین اور قانون کی روشنی میں سر انجام دیتا ہے. مریم نواز کی پیشی پر پولیس اور لیگی رہنما کے درمیان تصادم ہوا. پولیس نے لیگی کارکنان کو متشدد کرنے کے لیے شیلنگ کی اور نیب آفس کے بعد واٹر کینن بھی طلب کر لی گئی. لیگی کارکنان کی گاڑی LE 3378 3378 میں پتھر سے بھرے شاپر لے کر آئے تھے. لیگی کارکنان نے گاڑی کے اندر سے پتھر نکال کر پولیس پر پتھراؤ کیا, جس کے باعث نیب دفتر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے, جبکہ نیب دفتر کے باہر بیریئر بھی توڑنے کی کوشش کی گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی گئی. مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ پیشی آج ہی کی جائے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہیں جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا تھا, تاہم وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائے بغیر واپس آ گئے. نیب لاہور کے باہر کارکنان سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے نیب صدر نے کہا کہ اگر نیب کے پاس حوصلہ نہیں تھا اور نہیں ہے تو انہیں سوچ سمجھ کر بلانا چاہیے تھا. لیگی رہنماؤں اور نیب کارکنان حکومت کے مذاکرات کے بعد مریم نواز واپس روانہ ہو گئی. دوسری جانب قائد نون لیگ میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا. نواز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی اور انہوں نے مریم نواز کی ہدایت کی کہ وہ زخمی ہونے والی پارٹی کارکنوں کو گھر جائے اور ان کی خیریت دریافت کریں. مریم نواز شریف کا یہ انسیڈنٹ ہوا اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے کچھ بڑا ہونے والا ہے. کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ تو جس طرح جو خبر تھی اور جو پریس ریلیز ہے وہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے مریم نواز شریف کو 2 کیسز میں بلایا جائے گا. ایک جو 1440 کنال اراضی ہے
اس کیس میں بھی بلایا جائے گا، اور یہ جو نیب کے دفتر کے اوپر پتھراؤ ہوا اس سلسلے میں بھی ایف آئی آر کاٹی جائے گی، اور کیونکہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، کیونکہ نون لیگ کا تو یہی وتیرہ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اوپر نون لیگ نے حملہ کیا تھا، اور یہ اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی تھی کہ پہلے ان کے یعنی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں، اور نواز شریف کے دور حکومت میں وہ تمام تر چیزیں ہوئی تھی، اب مریم نواز شریف نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں، تو یہ تو تمام چیزیں اسی طریقے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ آج کی چوتھی بڑی خبر، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان سے ریلیٹڈ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو آج نہ جانے کیا ہو جاتا مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، بلکہ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں جو کہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی کے اوپر کسی نے بلٹ فائر کیا ہے۔ دیکھیں، جو گاڑی کا شیشہ ہے وہ اس طرح ٹوٹا ہے، نہ کہ اس کو بمپ لگا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھیں، بلٹ پروف گاڑی جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے، جب اس کی سرمنی ہوتی ہے، تو اس کو باقاعدہ طور پر AK-47 یا ان کے پاس جتنی بھی گنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ شوٹ کرتے ہیں۔ جب گاڑی کو شوٹ کرتے ہیں تو جو گولی گاڑی میں جا کر لگتی ہے تو وہاں پر جا کر وہ جس طرح گولی کی شکل ہوتی ہے اس طرح سرکل میں وہ ہٹ کرتی ہے۔ یہ شیشہ اس طرح ٹوٹا ہوا تھا، میرے خیال میں مریم نواز شریف کا جو شیشہ تھا، جو گاڑی کا شیشہ تھا، وہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور خود کو بینظیر بھٹو جیسی لیڈر بننے کی کوشش کی، اور کہا کہ میں بینظیر ہوں اور مجھے بینظیر بنانے کی کوشش کی گئی، اور تمام تر چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام تر چیزوں کے اوپر مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ کتنے یہ بچگانہ چیزیں ہیں، اور یہ کتنے ان کے بچگانہ ذہن ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ جب بلٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور پہلی تو بات ہے اگر بلٹ لگ بھی جاتی ہے تو شیشہ نہیں ٹوٹتا، اور جو دوسری بات ہے کہ پتھر سے تو شیشہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کی پانچویں اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے شہباز شریف سے ریلیٹڈ۔ شہباز شریف بالکل خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو لاؤں گا، لیکن کل کی جب سے مریم نواز نے پریس کانفرنس کے اوپر جو چچا ہیں ان کے، وہ بھی لاہور میں موجود ہیں، مریم نواز شریف بھی لاہور میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی چچا نے آنا گوارا تک محسوس نہ کیا۔ تو چچا بھتیجی کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کی خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے اور بہت کچھ سوالات کھڑے کر رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ یہ خبر پسند آنے سے میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دے اجازت، اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کے اوپر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ آج ہی آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔